کرام آج ہم بات کریں گے حج کے ارکان کے بارے میں کہ حج کے ارکان کیا ہیں، یعنی حج سے ریلیٹڈ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو حج نہیں ہوگا۔ دراصل حج نام ہے ایک ایسی عبادت کا جو مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کے ایک حج کا عمل ہوتا ہے۔ جب ایک حاجی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ رکن تو دور کوئی مستحبات بھی نہ چھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، یعنی حج سے متعلق سنن اور مستحبات، تمام چیزوں کو عمل میں لایا جائے، یہ خواہش ہوتی ہے اور بہت ایک بہترین خواہش ہوتی ہے، اور سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن علمی طور پہ جاننا چاہیے کہ جو یہ حج سے متعلق احکام ہیں ان کے مدارج کیا ہیں، ان کی کیٹیگری کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، تاکہ ہم اس پہ فوکس کریں، اس کو کسی طرح نہ چھوڑیں۔ تو اسی کو ارکان کہتے ہیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ تو حج سے متعلق جو اعمال ہیں اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو کچھ ارکان ہیں، کچھ پھر سنن ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، اس طرح الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف ویڈیوز میں ہم بتا سکیں آپ کے سامنے کہ الگ الگ اعتبار سے نوعیت کیا ہے حج سے متعلق اعمال کی۔ تو آج ہم بات کریں گے ارکان کی کہ حج کے ارکان کیا ہیں، یعنی حج کی بالکل بیسک چیزیں کیا ہیں۔ فقہاء احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے بنیادی طور پہ صرف 2 ارکان ہیں، 2 رکن ہیں، گویا 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کو کر لیا تو حج ادا ہو گیا اور نہیں کیا تو نہیں ہوا۔ پہلی چیز ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں رکنا، وقوف کہتے ہیں رکنے کو، عرفہ میں رکنا، اور دوسرا ہے طواف افاضہ، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یعنی عرفہ سے واپسی کے بعد زیارت کرنا، طواف کرنا۔ حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور پھر سعی کرنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں 5 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف، سعی، حلق یا قصر۔ تو یہ فقہا کے یہاں الگ الگ مدارج ہیں، الگ الگ ارکان ہیں۔ احناف کے یہاں بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں رکنا، یہ رکن ہے، اس پہ تمام فقہاء احناف کا اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحج عرفہ، کہ اصلاً حج نام ہی ہے عرفہ کا، عرفہ میں رکنے کا۔ تو تمام فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی عرفہ میں نہ رکے تو اس کا حج نہیں ہوگا، عرفہ میں رکنا ضروری ہے، اگر نہیں رکا تو حج نہیں ہوگا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ عرفہ میں کہاں رکنا ہے، کون سی جگہ بہتر ہے؟ تو عرفہ میں کہیں بھی رکتے ہیں تو وقوف عرفہ ہو جائے گا اور حج کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن جو سب سے بہتر ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جبل الرحمہ ہے، جبل رحمت، پہاڑی جہاں پہ جس کا نام جبل رحمت ہے، وہاں پہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ عرفہ سے متعلق، وقوف عرفہ سے متعلق دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کیا ہے، کس وقت وقوف عرفہ کرنا چاہیے۔ فقہاء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یوم عرفہ کو زوال شمس کے بعد، سورج جب زوال تک پہنچ جائے اس کے بعد سے لے کے اور یوم النحر کے طلوع فجر تک، یہ جو بیچ کا وقفہ ہے یہ عرفہ کا وقفہ ہے، اس درمیان وہاں رکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد وہاں رکے تھے اور آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے احکام کو سیکھ لو۔ تیسری بات اس سے متعلق یہ ہے کہ کتنی دیر رکنا ہے۔ تو کتنی دیر رکنا، کم سے کم تھوڑی دیر بھی رکنا ضروری ہے، اس سے زیادہ جو رکے یہ اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم کچھ بھی دیر، کچھ بھی لمحہ ہونا چاہیے جس کو آپ کہیں کہ رکنا پایا گیا، تو یہ ضروری ہے۔ دوسرا جو رکن ہے حج کا وہ ہے طواف افاضہ۔
طواف افاضہ کا دوسرا نام طواف زیارت بھی ہے، یہ بھی باتفاق فقہا یہ رکن ہے، یعنی اگر کوئی طواف زیارت نہیں کرتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو پھر حج کا عمل نہیں ہوگا، اس کے ذمے آئندہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ حج نام ہے بیت عتیق کے طواف کرنے کا۔ تو گویا یہ جو طواف زیارت ہے یہ حج کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ حج اس کا نہیں ہوگا۔ یہ طواف بھی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کے اور پھر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک جب بھی چاہے کر سکتے ہیں، اصلاً 10 کو کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ عرفات سے واپسی پہ یہ طواف کیا جاتا ہے، اور اس طواف کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ارکان میں سے ہیں، اور اگر اس کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ حج کا رکن ادا نہیں ہوا، اور حج کا رکن ادا نہیں ہوا تو حج کا وجود نہیں ہوا۔ تو ناظرین کرام، عرض یہ کرنا ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں اس کی اگر ہم مدارج کو طے کریں، کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھیں، تو احناف کے یہاں یہی 2 چیزیں ہیں جو حج کے فرائض میں سے ہیں، یعنی ان کو کرنا بالکل ہی ضروری ہے، اور اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر حج کا عمل نہیں ہوگا، آئندہ سال حج کرنا ہوگا۔